أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نیا پیج سٹارٹ کریں گے اور پہلی جو آیت ہے وہی بہت لمبی ہے، تو آج ایک ہی انشاءاللہ آیت کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سلسلہ ہم وہی پڑھ رہے ہیں جنگ احد کا، اور جنگ احد میں جو شکست ہوئی مسلمانوں کو، اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مینلی جو منافقین تھے ان کے قول ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلی آیت تھی اس کو یاد کرنے کے لیے کہ اب یہ والی آیت آئے گی، اس میں ہم نے پڑھا تھا غمم بغم، ہے نا، غم پہ غم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تاکہ وہ افسوس نہ کریں جو ان سے چھن گیا، اور جو ان کو پہنچا، جو شکست ہوئی اس کا وہ غم نہ کریں اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے غم پر غم دیے۔ تو یہ ہم نے اس کو اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا کہ غم پر غم دینے سے تکلیف کیسے کم ہوتی ہے، کہ انسان اتنا اس کا عادی ہو جاتا ہے غم کا کہ بالکل سینسز جو ہیں وہ آپ کے نم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وہ سچویشن تھی اس وقت جنگ احد میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ثم سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ پھر کیا ہوا۔ ثم پھر انزل علیکم، انزلہ کا مطلب ہے اس نے نازل کیا، یعنی کہ اللہ نے نازل کیا، علیکم تم پر۔ اب یہ جو کم ہے، ابھی دیکھیں یہ جو جس گروہ کی یہ بات ہو رہی ہے، کم کہہ کے بات ہو رہی ہے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اسپیشلی جو صحابہ اس وقت لڑ رہے تھے اور جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا، اور وہ تمام صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی طرف بالخصوص اور بالعموم ہم سب کی طرف اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے تم پر نازل کیا، اس نے نازل کیا تم پر من بعد الغمی، دیکھیں غم کا لفظ آ گیا نا، من بعد الغمی، غم کے بعد، یعنی کہ وہ جو غم پہ غم تم پہ آ رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز نازل کی، وہ تھا امنتن نعاسا۔ امنا، حمزہ کے اوپر ایک زبر ہے، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، اس کو آمنا نہیں کہنا یا امانا نہیں کہنا، امنا، امانتن نعاسا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ امنا ہوتا ہے، امانتن کہتے ہیں پرسکون، امن والی، ہے نا، اور نعاسن کہتے ہیں نیند، اور اسپیشلی وہ نیند جو بالکل شروع کی نیند ہوتی ہے نا، جب انسان بالکل نیند میں ہوتا ہے، غنودگی سی اونگ جو آتی ہے، وہ اس کا نام ہے کہ پرسکون اونگ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تم سب کے اوپر۔ اور یہ ایک ایسا فنومینا تھا، یعنی کہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت سے صحابہ نے بعد میں منشن کیا، اسپیشلی حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جس پر یہ اونگ طاری ہوئی تھی، کیونکہ تلوار لڑ رہے تھے نا وہ مسلمان اس وقت جنگ احد کے بیچ میں، یعنی کہ جنگ کے بیچ میں جب لڑائی شدید زوروں پر تھی اور مسلمان اگرچہ ہار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مومنوں نے دیکھا کہ جو پکے مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تقویت، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاور نیپ ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ایک دم سے ریفریش کر دیتی ہے، تو مومنوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان پر امنتن نعاسا یغشا طائفۃ منکم۔ یغشا کا مطلب ہے وہ طاری ہوا وہ نیند جو ہے، نعاسن جو ہے وہ طاری ہو گئی ایک گروہ پہ تم میں سے، منکم، یہ علیکم شروع میں آیا تھا، منکم، طائفتم منکم، طائفتن دو زبر ہے، طائفتن منکم، کہ جو اس نے نازل کیا تم سب پر غم کے بعد، اس غم کے بعد، امنتن نعاسن یغشا طائفتم منکم، ایک امن والی نیند، امن والی اونگ، نیند تو نہیں کہیں گے، اونگ ایک جو ہے وہ ان سب کے اوپر طاری کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ ایک بلیسنگ تھی یہ ان کے اوپر کہ ان کو تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں نا پاور نیپ کا موقع مل گیا، اور اس طرح سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ جبکہ اب ایک اور طائفہ کی بات ہو رہی ہے، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، تم میں سے ایک گروہ پر تو یہ ہوا امنتن نعاسن، جس نے یغشا طائفتم منکم، اس نے طاری کر دیا، یعنی وہ چھا گیا تم میں سے ایک گروہ پر۔ ایک اور گروہ تھا وطائفتن، اب یہ دو پیش کے ساتھ ہے، وطائفتن، اور ایک گروہ قد احمتہم انفسہم۔ اب کم کہہ کے بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، اب ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک گروہ تھا تمہارے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا یا تمہارے ساتھ تھا، جنگ کے میدان میں تھا،
دیکھیں آپ کو یاد ہے نا کہ 300 منافقین تو چلے گئے تھے، شروع میں ہی انہوں نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپسی کا سفر کر لیا تھا کہ ہم نہیں جا رہے۔ 700 میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی نفسوں کو اہمیت دی۔ اہمیت کا ایک ورڈ ہے نا، اہمت ہم، انہوں نے ان کو اہمیت دی، انفسہم، ان کے نفسوں نے۔ ایک ایسا بھی گروہ تھا جن کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اور وہ گمان کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ 2 کام کر رہے تھے۔ ایک تو وہ گمان کر رہے تھے یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر گمان کر رہے تھے غیر حق، کہ جیسے جو نہیں کرنا چاہیے، جو ناحق ہے، ٹھیک ہے، جو حق نہیں ہے، حق کے علاوہ اللہ پر گمان کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے؟ اور کیسا گمان؟ وہ بھی آگے آ گیا، ظن الجاہلیہ۔ اس ورڈ کو بھی اچھے سے زبان پہ چڑھائیے کہ کیسا گمان جاہلیت والا، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے لوگ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کیا کرتے تھے، اور اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو لڑنے والے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو شکست ہو گئی ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس طرح کا وہ گمان کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اب دیکھیں گے کہ وہ جو گمان تھا جاہلیت والا، وہ کس طرح سے وہ شو کر رہے تھے؟ جب وہ یہ کہہ رہے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء، هل لنا، کیا ہمارے لیے، من الامر، کہ اس معاملے میں، من شیء، کیا ہمارے لیے کچھ ہے اس معاملے میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی ہے، ہماری کوئی چلے گی، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے ہم سے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ شروع میں جب 2 گروہ تھے، دو طرح کے آرا آئے تھے جب جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ تو کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہ کر مدینہ کا دفاع کریں گے، جبکہ بہت سارے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ باہر نکل کے میدان میں لڑائی کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے وہ بھی لوگ تھے جو کمزوری دکھانا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہماری بات مانی گئی تھی؟ کیا اب ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی بات ہے؟ حل لنا من الامر من شیء، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کسی اور کو بلیم کرنا۔ کیا ہماری بھی سنی جاتی؟ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں، کیا ہماری بات ہی نہیں سنی گئی؟ کیا اس معاملے میں یہ حل کر کے نا کوشچن پوچھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، اور یعنی کہ یہ 2 کام وہ لوگ کر رہے تھے۔ کون؟ ایک طائفہ، تو یہ منافقین کا طائفہ تھا، کچھ جو ایسے لوگ جن کے اندر ابھی بھی ہمت کی کمی تھی، بہت پکے مومن نہیں تھے۔ تو ایسے لوگ اب سوچئے کہ جب یہ آیتیں ایسے لوگوں نے بعد میں سنی ہوں گی تو انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہوگا۔ تو بہت سی اس چیزوں میں ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ ایک تو اللہ کے ساتھ ناحق جہالیت والے گمان نہیں کرنے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا اللہ نے کیوں کر دیا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر اللہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی باتیں، یہ ہوتا ہے اللہ پر ناحق گمان کرنا۔ اور گمان بھی کیسا؟ ظن الجاہلیہ، جہالیت، زمانہ جاہلیت والے جو گمان ہے نا ویسے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمارے لیے ہے اس معاملے میں کوئی چیز؟ اس کے ترجمے بہت طریقے سے کیے گئے ہیں اس لائن کے، حل لنا، لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ من الامر من شیء، 2 دفعہ من آ رہا ہے، ایک دفعہ ال کے ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے زبر آ رہا ہے اس کے اوپر، من الامر، اور ایک دفعہ ہے من شیء، اور من کی وجہ سے شیء آئے گا۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اب اللہ نے آگے سے اسی آیت میں ان کو جواب دیا، کل، کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کل، کہہ دیجئے، ان الامر، بے شک معاملہ، یہ تمام معاملہ، کلہ، تمام کا تمام، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی کہ تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کے لیے تو ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر اس کا امر، من الامر من شیء لنا، وہ اپنی طرف لے رہے تھے کہ کیا ہمارے سے بھی کوئی پوچھا جائے گا، کیا ہماری بھی بات سنی جائے گی، کیا ہمارے اوپر بھی کوئی اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو، ان سے کہہ دو، کون کہہ دو؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان بے شک ان الامر بے شک تمام کے تمام معاملات، یہ جو کل لہو ہے نا، تمام کا تمام جو معاملات کا سب کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہی تو ہے، للہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مومنوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، یخفونا یخفونا وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، کون؟ یہ طائفہ ہے، یہ جو منافقت کی باتیں کر رہا ہے اوپر کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک پول کھول رہے ہیں کہ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، جو وہ نہیں ظاہر کرتے، لکا تمہارے لیے، تم پر ظاہر جو نہیں کرتے نا، وہ کئی چیزیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی باتیں دلوں میں وہ صاف کھل کے نہیں کہہ رہے، یہ ساری بات یہ جو کہہ رہے نا حل لنا من الامر من شیئن، یعنی کہ اس معاملے میں، یعنی کہ یہ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے سینوں میں یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یخفونا وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور جو وہ نہیں بتاتے، نہیں ظاہر کرتے آپ پر۔ اب ایک اور بات ان کی، ایک اور قول ان کا بیان ہو رہا ہے، یقولون، اور وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، دیکھیں اب من الامری پھر سے آیا ہے، من الامری، لیکن من شیء کی بجائے شیء آ گیا ہے، تو اس کا غور رکھنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا حل لنا، جب وہ کوشچن کر رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے ہے کوئی معاملے میں کوئی چیز، تو حل لنا من الامری من شیء تھا، اب یہاں پہ ہے لو کانا، اگر ہوتا، کاش ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم نہ قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں پر۔ تو وہ ایک طرح سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش اگر ہماری بات مانی جاتی، کاش اگر اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی چیز ہوتی تو ہم یہاں اس جگہ پہ قتل نہ کیے جا رہے ہوتے۔ وہ اپنی شکست دیکھ رہے تھے نا، دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے کفار نے اچانک حملہ کر دیا ہے، اب ان کو لڑنا پڑ رہا تھا، کچھ تو بھاگ رہے تھے اور وہ قتل بھی ہو رہے تھے، اتنے سارے جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تھے، وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کاش اگر ہمارے اس معاملے میں کوئی بات ہماری مانی جاتی، یا ہمارا اس معاملے میں کوئی اثر، کوئی چیز ہماری سنی جاتی، تو ما قتلنا ہا ہونا، ہم نہ، یہ ماں جو ہے نہیں کے لیے ہے، نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، لو، پھر سے دیکھیں وہ بھی انہوں نے بھی کہا کاش، اور اگر بھی مطلب ہوتا ہے، لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، اگر ہمارے اس معاملے میں ہماری سنی جاتی تو ہم قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، فی بیوتکم، لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرزا، ضرور نکل آتے، لبرزا کا مطلب ہے ضرور نکل آتے، الذین کتب علیہم القتل، اب اس فریز کو اکٹھا یاد رکھنا ہے، الذین کتب علیہم القتل، کہ وہ جن کا قتل لکھ دیا گیا تھا، جن کی موت، جن کا قتل لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ضرور نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ مضاجع جو ہے نا بستر کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریسٹنگ پلیس ہوتی ہے، تو اس لیے قتل گاہ کے لیے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ اگر وہ اپنے گھروں پہ بھی ہوتے نا، تو وہ جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، قتل ہونا ہے، یا مارے جانا ہے، وہ سب ضرور نکل آتے، لا ہے نا، لا برزا، وہ ضرور نکل آتے الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ تو اس کو آپ نے اس طرح سے یاد رکھیں گے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ٹھیک ہے۔ تو اور شروع میں کیا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم، تو یہ اچھے سے اس کو زبان پہ چڑھائیں کہ اگر وہ ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور وہ نکل آتے، الذین کتب، کون نکل آتے، الذین کتب علیہم القتل، قتلو،
تو جن کے مطلب قسمت میں قتل لکھ دیا گیا تھا وہ ضرور نکل آتے. تو یہ تو یعنی کہ موت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. اگر موت لکھی ہے تو وہ اپنے چاہے وہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے اور نہ نکلتے جنگ کے لیے تو بھی وہ کسی طرح سے, اگر ان کی وہی جگہ ان کا قتل ہونا وہی لکھا تھا تو کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتا ہے. انسان کی موت وہیں ہوتی ہے جہاں لکھی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 ریزنز ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ لیے یہ تعلیل کے لیے ہے, یعنی کہ وجہ بتائی جا رہی ہے, اور اس لیے کہ یبتلی اللہ ازما لے تمہیں, ازما لے ما فی صدورکم, کیا ہے جو کچھ بھی ہے تمہارے سینوں میں, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو ازما لے, اور تاکہ لیمحص, یہ پہلے بھی ایک ورڈ آ چکا ہے, ہم نے ایک آیت شروع کی تھی ولیمحص الذین آمنوا, ہے نا, ہم نے پڑھا تھا کہ تاکہ جو ایمان والوں کو خالص کر دے, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اس طرح سے اس کی اینڈنگ تھی. تو وَلِيُمَحِّصَ کا مطلب ہے تاکہ وہ خالص کر لے. ہوتا ہے نا جب کسی چیز کو کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ چیز خالص ہو جاتی ہے. تو وَلِيُمَحِّصَ کا وہی مطلب ہے. اللہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں, یعنی کہ صحابہ کے دلوں میں, مومنین کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو وہ آزمانا چاہتا تھا. کن 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایک تو منافقین جن میں تھوڑا سا بھی نفاق تھا, جو گھبرائے ہوئے تھے, جو اپنی نفسوں کو اہمیت دے رہے تھے, ایک ان کے قول کا پتہ چل گیا, اور جو مومنین تھے جو لڑ رہے تھے, انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے, ان کے دلوں میں کیا کیا تھا وہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا, ان کو آزمایا جا رہا تھا. اللہ آزما لے جو کچھ تمہارے دلوں تمہارے سینوں میں ہے. صدورکم, میں نے کہا نا 2 ورڈز آ رہے ہیں, ما فی صدورکم, اور دوسری دفعہ آ رہا ہے ما فی قلوبکم, جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو اللہ آزما لے, اور تاکہ وہ خالص کر لے ما فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو خالص کر لے, یعنی کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے. تو واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو وہ ہے جو خوب جانتا ہے ذات الصدور. اس کا کیا مطلب ہے ذات الصدور؟ سینے والے, سینوں میں رہنے والے, ذات کہتے ہیں والے کو, والا, اور یعنی کہ جو مؤنث کے لیے نا کہ جو چیز رہتی ہے صدور میں, یعنی کہ سینوں میں, تو سینوں میں چونکہ بھید ہوتے ہیں نا, بھید پائے جاتے ہیں, تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو دلوں کے بھید, سینوں کے بھید, جو راز کی باتیں وہ چھپا رہے ہیں تمہارے اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہو, ان سب سے جاننے والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو سینے کے بھیدوں سے خوب واقف ہے. تو آئی ہوپ یہ آپ کو آیت ایزی لگے گی اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ. ایک تو دیکھیں 2 طائفہ کی بات ہو رہی ہے. ایک طائفہ ہے جس کے اوپر امنتاً نعاساً طاری ہو گیا تھا, غم کے بعد, من بعد غمی امنتاً نعاساً یغشا طائفة منکم, اور منکم ہے علیکم, انزل علیکم, اللہ نے نازل کیا تھا تم سب کے اوپر. تو یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے, جو صحابہ تھے جو جاں فشانی سے لڑ رہے تھے, اس لڑائی کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور نیپ کا موقع دے دیا, ایک امن والی اونگ طاری کر دی. جبکہ دوسرا جو طائفہ تھا, دوسرا جو گروہ تھا, جس کے نفسوں نے انہیں اہمیت دی, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو, ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی, اپنے آپ کو اہمیت دے رہے تھے کہ ہم کہاں پھنس گئے یہاں پہ آ کے. قد اہمتہم انفسہم, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ 2 کام کر رہے تھے, ایک تو گمان کر رہے تھے, اور ایک کچھ کہہ بھی رہے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء. تو یہ من الامر من شیء, اس کو یاد رکھنا ہے, اور من کے بعد شیء آئے گا 2 زیر کے ساتھ. جبکہ یہاں پہ اگلی دفعہ جب وہ کہیں گے لو کانا, جب کہیں گے حل لنا, یہاں ہے لو کان لنا, حل لنا اور لو کان لنا. تو یہ 2 چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, حل لنا من الامر من شیء. اور دوسری دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ان کے جواب میں, فوراً ان کو جواب دے دیا اس کا کہ تمہارے لیے تو پھر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, تمہارے اوپر سارے معاملات تو اللہ ہی کے لیے ہیں. قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک. تو ایک یہ بات اللہ تعالیٰ میں مینشن کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں جو نہیں وہ ظاہر کرتے تمہارے ساتھ.
ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یقولون، اور انہوں نے کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. بہت ہی جیسا کہ باتیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ہو جاتا، اگر ہماری بات سنی جاتی تو ایسا نہ ہوتا. یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، یہ منافقین کی باتیں ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ میری بات سن لیتا تو ایسا نہ ہوتا. ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا ہاتھ میں کوئی معاملہ ہوتا، ہماری سنی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جا رہے ہوتے. قل لو کنتم فی بیوت، بہت اچھے سے اللہ نے جواب دیا کہ اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی، جن کا قتل ہونا لکھ لیا گیا تھا، وہ ضرور نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. الی مضاجعہم، الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ. اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے ما فی صدورکم، اور دوسری کیا چیز کر لے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور وہ خالص کر لے جو کہ تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.